مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں. اسلام میں مداخلت کر رہے ہیں. دیش کی संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? اسلام کے شاعر پر دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیش میں طالبانی کٹرتا کا زہر گھول رہے ہیں. اسلام عزت کے نام پر ہونے والے قتل 72 رولوں کا ڈسکرپشن دیتے ہیں. اب کے لیے تالیاں تو پاکستان میں بجتی ہیں. سر سنتے حجاب والے جہاد کے پیچھے کوئی اور میرے دوستوں، حکومت اس طرح آ رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دو ذمہ داریاں. ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. میرے دوستوں، کرونا جیسا زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرا. ابھی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوئی. آج بھی ہمارے فجر کی نماز قضا ہے. آج بھی ہمیں فون سے فرصت نہیں ملی، گوگل سے فرصت نہیں ملی، یوٹیوب سے فرصت نہیں ملی. میرے دوستوں، فون استعمال کریں، وہاں تک استعمال کریں جہاں ہمارا ایمان اور اعمال کی حفاظت ہو. جہاں ہمارا ایمان بگڑ رہا ہے، جہاں ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، وہاں پر فون کا استعمال کرنا حرام ہے. جس طرح ایک دکاندار دکان کے اندر کھڑا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، مؤذن کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت شروع ہو گیا. فَإِذَا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب مؤذن کی اذان جمعہ کی اذان کے تعلق سے ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر کر آ جاؤ. اس کے بعد کاروبار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. میرے دوستوں، جب جائز طریقے سے کما کر اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہے، وہ استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہو گیا، تو آپ کا فون کا استعمال کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ میرے دوستوں، کرونا کا زمانہ چلا گیا. ہمارے آنکھوں کے سامنے فلسطین کے اندر غزہ پر کیا کیا مصیبتیں مسلمانوں پر توڑی جا رہی ہیں. اب بھی مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں، اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کے گھر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہوں کے تعلق سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، ان پر تو خون کے آنسو بہ رہے ہیں. میرے دوستوں، کھانے کے لیے، دانے کے لیے، پانی کے خطرے کے لیے ترس رہے ہیں. کتنے گھر اجڑ گئے، بے سہارا ہو گئے. ایسے اخبارات سننے کے بعد ہمارے کان پر چون تک نہیں چڑھا. میرے دوستوں، ہمارے دلوں کے اندر افسوس کرنے کا اثر بھی ختم ہو گیا. ہم اب فلسطین پر کوئی افسوس نہیں، ہمیں فلسطین کے مسلمانوں پر کوئی دعا کرنے کا اہتمام نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ میرے دوستوں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آتی جا رہی ہے، موت سے کراہیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ظالم بادشاہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے میرے دوستوں ہر دن شدت کر رہا ہے. اس لیے دو کام ہیں. ایک تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. دوسرا یہ ہے میرے دوستوں، تدبیر بنائیں.
اس لیے کہ گناہوں سے بچنا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، عبادت پر آنا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرا میرے دوستوں، تدبیر کرنا ہے کس طرح ان ظالم دشمنوں کو ختم کیا جائے، کس طرح ان مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر عبادت پر لایا جائے، تلاوت پر لایا جائے، مسجد کا راستہ انہیں دکھایا جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں، اس وقت وقف بورڈ کے نام پر دوبارہ حکومت مسلمانوں کو انتشار، مسلمانوں کو خوف دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلمانوں پر ہمیشہ وقت کے حکمران میرے دوستوں، دشمنان اسلام بڑے چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے خواتین کا مسئلہ، کبھی بچوں کی مدد کرنے کے بہانے سے جب بھی آئے ہیں میرے دوستوں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ طلاق کا مسئلہ لے کر کھڑے ہو گئے، ارے مسلمان خواتین کو حق ملنا چاہیے، لفظ طلاق سے یہ کیا طلاق ہو گیا؟ اس طرح کے مسئلے لے کر اسلام کے خلاف قانون بنایا گیا، کبھی خلا کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر۔ میرے دوستوں، اس طرح حکومت ہمیشہ کسی نہ کسی راستہ بنا کر مسلمانوں کے درمیان میں داخل ہوا ہے۔ میرے دوستوں، یہ وقف بورڈ کا جو تاریخ ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے نقصان ہیں، یہ شرائط اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ اگر وقت ضرورت پڑے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف جو ہمارے بڑے ہیں، مسلم پرسنل لا ہو یا جمعیت علماء ہو، اگر ہمیں کبھی انہوں نے ہدایت کی کہ مسلمانوں راستے پر اتر آؤ، احتجاج کرنا ہے، جس طرح یہ NRC کے تعلق سے، CAA کے تعلق سے، NPR کے تعلق سے دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جائے، ہندوستان سے انہیں نکالنے کی جو کوشش بنائے ہیں، اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے مسلمان میدان میں اترے ہیں۔ میرے دوستوں، اس وقت وقف بورڈ کے تعلق سے حکومت ایک جاسوسی منصوبے بنا رہی ہے۔ وقف بورڈ کیا ہے؟ آسان میں بتاتا چلوں۔ وقف بورڈ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے وقف بورڈ کا سلسلہ شروع ہوا۔ وقف کہتے ہیں اللہ کے نام پر اپنی جائیداد میں سے کچھ دینے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى مما تحبون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان آیت کو صحابہ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تمہارے پاس جو سب سے اچھی چیز ہے، جب تک تم اسے میرے نام پر میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب آیت سنے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ بیرحا ان کا ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بیرحا۔ آقا کی خدمت میں پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ زمین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبوب و چیز اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ، یہ باغ میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں، وقف کرتا ہوں، اسے قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت اچھا مال ہے، خود کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا